محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک تیسرے پارے کی ایک آیت کریمہ جو میں نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آخری آیت اتار کر کے اللہ کے نبی کو ایک پیغام بھیجا ہے، ایک میسج انہوں نے سینڈ کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے نبی، اب آپ کا مشن پورا ہو گیا، اب آپ کا مشن پورا ہو گیا، اب آپ بھی میرے طرف آنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کے اوپر یہ آخری آیتیں اتری، اور جو سب سے پہلے جو آیتیں اتری وہ کون سی آیتیں؟ سورہ علق کی 5 آیتیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اور ہے تو تیسرے پارے کے اندر، یہ تیسرے پارے کے اندر اللہ نے یہ آخری آیت اتار کر کے سارے مخلوقوں کے سردار کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک میسج انہوں نے سینڈ کر دیا۔ آئیے اس آیت کا مطلب، اس کا ترجمہ جانتے ہیں، اس کا مینس معلوم کرتے ہیں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ کہ اے میرے بندو، آپ اس بات سے بالکل مت گھبراؤ، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب انسان مر جاتا ہے، تب انسان مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ۔ اور ہر انسان کے اس کے عمل کا، جو انسان دنیا کے اندر جیسا ویوہار کرتا ہے، جیسا زندگی بسر کرتا ہے، اگر ایک رائے کے دانے کے برابر انہوں نے غلط طریقے سے زندگی بسر کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور اللہ تبارک و تعالی کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ آج جو دنیا کے اندر چور جو چوری کرتا ہے، قاتل قتل کرتا ہے، تو اس کو ججمنٹ دلانے کے لیے ایک ججمنٹ کے پاس جایا جاتا ہے، فیصلہ کرنے والے کے پاس کورٹ میں جایا جاتا ہے، تاکہ جو دنیا کے اندر انہوں نے جو بھی قتل کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ایلیگیشنز لگا کر کے، آروپ لگا کر کے ان کے اوپر ایک ججمنٹ کر دیا جاتا ہے، ان کو فیصلہ سنا دیا جاتا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان جو ہے، جو پیسوں والا ہوتا ہے، جو بڑے پہنچ والا ہوتا ہے، جنہوں نے جو قتل کیا، جو چوری کیا، ان کی ایلیگیشنز کو، آروپ کو ہٹا کر کے جو اچھے انسان ہوتے ان کے اوپر تہمت لگا کر کے ان کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان کچھ ججمنٹ کرنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے خود ارشاد فرمائے گا، خود تجلی فرمائے گا۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کسی بھی طریقے سے گھسخوری نہیں چلے گی۔
اللہ تبارک و تعالی سورہ زمر کے اندر اشارہ فرماتا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ زمین تمہارے رب کے نور سے چمک اٹھے گی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان جب تشریف لائے گا ججمنٹ کرنے کے لیے، فیصلہ سنانے کے لیے۔ زمین تمہارے رب کے نور سے چمک اٹھے گی وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور ہر انسان کے ہاتھ میں نام اعمال دے دیا جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، کل قیامت کے دن سارے نبیوں کو بھی بلایا جائے گا، سارے نبی بھی آ جائیں گے۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَكِرَامًا كَاتِبِينَ، وہ فرشتے ہمارے اور آپ کی عمر میں جو کچے چٹھے جو ریکارڈ جو کیے ہوں گے، جو بھی ہم گناہ جو کیے ہوں گے، جو بھی ہم گناہ کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق جو فرشتے ہیں، وہ فرشتے سارے اپنے آپ کے نام اعمال میں ریکارڈ کر رکھا ہوگا۔ وہ فرشتے آئیں گے اور گواہ کو بھی ساتھ لائیں گے۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ہر انسان کے نام اعمال کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی بھی انسان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جب حاضر ہوں گے، جب ارشاد فرمائیں گے تو سارے نبی اکٹھے ہو جائیں گے، سارے فرشتے رہیں گے، سارے مومن اور مومنات رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے بندے اکٹھے رہیں گے۔ ہر انسان اپنے اپنے نام اعمال کے بارے میں سوچے گا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، قیامت کے دن جہنم کو بھی لایا جائے گا۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا، اس حال میں آئے گا کہ فرشتے صف لگائے کھڑے ہوں گے اللہ کے استقبال کے لیے، اور ہر انسان اپنے گناہ کو، اپنے پاپ کو، اپنے کمی کو، کوتاہیوں کو یاد کر کے تڑپے گا۔ جس طریقے سے پانی سے باہر مچھلیوں کو نکال دیا جاتا ہے، مچھلیاں تڑپتی ہیں، اسی طریقے سے انسان تڑپے گا۔ وہ اپنے آپ کو سوچے گا کاش میرا رب مجھے پھر دوبارہ اس روئے زمین پر مجھے بھیج دیتا تاکہ میں اچھے سے میں زندگی میں بسر کر لیتا، نبی کی جو کرائٹیریا ہے، صحبہ ہے، اس کے اوپر میں عمل کر لیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق میں زندگی بسر کر لیتا۔ لیکن رونے اور گڑ گڑانے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہوگا۔ آج بابرکت مہینہ ہم لوگوں کے درمیان سے جا رہا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، ہر انسان کو پتا ہے کہ کون انسان کتنا روزہ رکھا ہے، خلوص للہیت کے ساتھ رکھا ہے، کون ایسا انسان ہے کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اپنے ساتھیوں کو دکھلانے کے لیے، اپنے گھر والوں کو بھی دکھلانے کے لیے انہوں نے روزہ رکھا، لیکن خلوص للہیت کے ساتھ انہوں نے روزہ نہیں رکھا، کیونکہ اسے پتا ہے میرا رب تو دیکھ رہا ہے، میرا رب کسی کو نہیں کہے گا۔ لیکن یہ لوگ ہیں ان سے اپنے منہ کو پھرائے بول رہے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ میں تو آج روزہ ہوں، حالانکہ ان کی روزہ قبول نہیں ہوا، پتہ نہیں اگلے سال وہ انسان زندہ رہے گا یا اللہ کے حوالے ہو جائے گا۔ ادھر اللہ کے نبی، آخری نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن آدم کا بیٹا یا بیٹی اپنے جگہ سے ایک ذرہ برابر، ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی بالکل کھسک نہیں سکتا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کو جواب نہ دے دے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ اب وہ سوال کون سا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال پوچھے گا کل قیامت کے دن
حشر کے میدان میں پوچھے گا وہ 5 سوال کیسا ہے؟ یہ ہم نہیں فرما رہے ہیں، یہ کسی مساجد کے امام نہیں فرما رہے ہیں، کوئی بریلوی کے بڑے سے بڑے علماء نہیں فرما رہے ہیں، تمام کائنات کے اماموں کے سردار یہ فرما رہے ہیں، یہ حدیث ان کی ہے، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن آدم کا بیٹا یا بیٹی اپنے جگہ سے ایک ذرہ برابر بھی تسمس نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ اللہ پوچھے گا آج کون انسان روزہ رکھا ہے اس مہینے میں، کون نہیں رکھا ہے، کون شب بیداریاں کیا، کون لیلۃ القدر میں شب قدر کی رات میں انہوں نے جگ کر کے خلوص للہیت کے ساتھ اللہ کو راضی کیا، اور کون نہیں کیا، اور لوگوں کے درمیان آ کر بیت اللہ کے اندر آ کر کے کون لوگوں کو دکھلا کر کے چائے اور بسکٹ کھایا، کون روزہ رکھا، کون عبادت کیا، کون لوگوں کو دکھلا کر کیا، وہ اللہ تبارک و تعالی وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ دیکھ رہا، اللہ جان رہا، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ شاکر ہے، اللہ علیم، اللہ جان رہا ہے، اور اللہ ادھر پوچھے گا، اللہ پوچھے گا عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَىٰ، پہلا سوال کہ اے میرے بندے آپ یہ بتائیے میں نے جو زندگی جو دیا، آپ کو جو پوری عمر جو دیا، آپ نے 50 سال زندہ رہا اس زمین پر، آپ نے 70 سال تک زندہ رہا، آپ نے 80 سال تک زندہ رہا، عن عمری فیما افنیٰ، اے میرے بندے آپ یہ بتائیے آپ نے اپنی عمر کو کہاں گزارا، آپ نے اپنی عمر کو کہاں گزارا؟ ہر انسان کو پتا ہے کہ میں اپنی عمر کو کہاں گزار رہا ہوں، آج میں جوئے کے اڈے پر گزار رہا ہوں، آج میں گلی کے چوراہے پر، آج میں گلی کے نکر پر، 20 سڑک پر، میں 3 کونی جگہ پر میں زندگی بسر کر رہا ہوں، ادھر اذانیں ہو رہی ہیں، ادھر جماعت بھی چھوٹ گئی، ادھر نماز بھی ختم ہو گئی، لیکن میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ تعالی جمعہ کے دن سے میں نماز پڑھوں گا، اس دن نہیں چلے گا، وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اور ہر انسان اس دن اپنے بارے میں سوچے گا تاکہ مجھے اس دنیا میں پھر سے بھیج دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ، میں پھر سے میں پنجگانہ نماز پڑھتا، اللہ کو میں راضی کر لیتا۔ اللہ پوچھے گا عن عمری فیما افنیٰ، کہ اے میرے بندے آپ نے اپنی عمر کو کہاں گزارا۔ دوسرا سوال پوچھے گا وعن شبابی فیما ابلیٰ، کہ اے میرے بندے آپ اپنی عمر میں آپ نے جوانی کی حالت میں پہنچا، اس لیے کہا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت قبول ہے، آپ اپنے جوانی کو کہاں گزارا۔ وعن شبابی فیما ابلیٰ، ہم دوسرے سوال میں بھی فیل کر جائیں گے، وعن مالی من این اکتسبہ، اللہ پوچھے گا تیسرا سوال وعن مالی من این اکتسبہ، کہ اے میرے بندے آپ اپنی پوری عمر میں، آپ اپنی جوانی میں جو آپ نے جو مال جو کمایا، کون سی مال؟ آپ نے جتھا زمین بھی جو تو نے کمایا، آپ نے پیسہ جو کمایا، آپ نے اپنے بھائی کے حق کو مار کے تو نے کمایا، یا تو نے غسخوری کر کے کمایا، یا تو نے سود اور بیاج کا تو نے دھندا کر کے کمایا، آپ نے جس طریقے سے کمایا، کس طریقے سے کمایا، آپ نے کمایا اور آپ کے بیوی اور بال بچے نے کھایا اور آپ کے ماں باپ نے کھایا، لیکن ان کو غیب کی بات تو پتہ نہیں، آپ کو اتنا تو حلال اور حرام کا تمیز تو تھا ہی دنیا کے اندر، ایک مومن ہونے کے ناطے آپ نے جو کمایا کہاں سے کمایا؟ آپ یہ بتائیے وعن مالی من این اکتسبہ، کہ اے میرے بندے آپ نے اپنے مال کو کہاں سے کمایا؟ اب ادھر کما تو لیے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا چوتھا سوال، اللہ پوچھے گا
چوتھا سوال پوچھے گا وَفِيمَا أَنفَقَهُ، کہ اے میرے بندے آپ نے جو اپنی عمر میں جو مال و دولت جو کمایا تھا آپ نے اسے کہاں پر خرچ کیا؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ پاک مہینہ میں اس میں ہی صدقہ نکالا جاتا ہے، فطرہ نکالا جاتا ہے، زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، لیکن اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے جو کہ اتنے مخصوص ٹائپ کے ہوں گے، وہ سوچیں گے کہ اگر 10 روپے خرچ کر دیتے، اگر فطرہ نکال دیتے تو ہمارے مال میں سے کمی ہو جائے گی، ہم نہیں خرچ کریں گے۔ تو پھر ویسے انسان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی عذاب بھیج دیتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ آپ نے کہاں پر خرچ کیا؟ کبھی ایسا تو نہیں آپ نے جو خرچ کیا الحمدللہ خرچ کرنے کی جگہ ہے، مسجد ہے، آپ نے مسجد کے اندر کتنے ایسے پنکھا تھے آپ نے لگوا دیا، آپ نے مسجد کے منبر پر جو مصلی جو بچھائی جاتی ہے کہ آپ نے اس میں بھی ڈونیٹ کر دیا، آپ نے مدرسہ کے اندر ڈونیٹ کیا، آپ نے غریبوں کو کھانا کھلایا یا نہیں کھلایا، آپ نے یتیموں کو کھانا کھلایا یا نہیں کھلایا، آپ نے مسکینوں کے اوپر دھیان رکھا یا نہیں رکھا، آپ کے گھر کے بغل میں پڑوسی جو بھوکے تھے آپ نے اس کے اوپر جو نگہبانی کیا یا نہیں کیا، آپ نے دیکھ بھال کیا یا نہیں کیا، آپ نے یہ سب نہیں کیا، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر خلوص للہیت کے ساتھ آپ کی عبادت کرنے کی کوئی آپ کی نیت نہیں تھی۔ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، کہ اے میرے بندے آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنے مال کو کہاں پر خرچ کیا؟ لوگ خرچ کہاں کرتے؟ شادیوں میں، بیاہوں میں، پارٹیوں میں، اور یہاں تک کہ شراب کے اڈوں پہ اور ناچ گانوں میں انسان اتنا پیسہ خرچ کر دیتا ہے کہ اسے جو نوعیت کے نام سے پکارا جاتا ہے، لوگوں کو دکھلانا پڑتا ہے، گاؤں محلوں میں دکھلانا پڑتا ہے، ارے فلاں شخص بیٹے کے شادی میں انہوں نے 10 لاکھ روپیہ دہیج لیا لیکن 15 لاکھ روپیہ تک انہوں نے اڑا دیا، لیکن بات آتی ہے ایک مسجد میں 10 روپے خرچ کرنے کی تو قسم خدا کی 10 روپے کی نوٹ بھی بہت بھاری لگتا ہے۔ اور آج کسی امام کو تنخواہ دینے کی جب باری آئے دینا نہ لیا 100 روپے کا دلی ہم مہینہ، اب نہ تو 50 کو پڑھا کے تو کو ہم اپنے لے کر سو کپڑا کینے کو ہم اپنے نہ سوائی کا دھوا دیو کو لگے کل جی مل سکو دیو پیسہ ہمارے اللہ 100 روپیہ اللہ۔ غریب کے اوپر کوئی دھیان نہیں، یتیم کے اوپر کوئی دھیان نہیں، مسکین کے اوپر کوئی دھیان نہیں، مدرسہ جو چلتی ہے یہ مطلب ڈونیٹ کے ہی پیسہ سے چلتا، کوئی مطلب دھیان نہیں، کوئی۔ وفیما انفقوا، اس چیز سے انسان بچ نہیں سکتا کیونکہ ہمارا رب جو ہے نا سوال کرے گا۔ وفیما انفقوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 5واں سوال کرے وَمَاذَا عَمِلَ فِيهِ لَا عَلِمَ، آپ اپنے اے میرے بندے آپ اپنے پوری عمر میں جو بھی نالج جو سیکھا تھا، آپ نے جو علم سیکھا تھا، آپ نے خطیب کی خطابت کو جو تو نے سنا، تو نے مولانا عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کی تو نے تقریر کو سنا، تو نے مولانا جدید صاحب کی تو نے تقریر کو سنا، تو نے مولانا ارشد مدنی حفظہ اللہ جو کہ جامعہ ابن تیمیہ مریت السلام چندن بنا کے نائب رئیس صاحب جو کہ ان کو بھی آپ نے تقریر کو سنا، آپ نے 2 دن کے جلسے کو اٹینڈ کیا، آپ نے بڑے بڑے علماء کے ساتھ رہا، لیکن آپ نے جو نالج جو سیکھا، آپ نے جو علم سیکھا، آپ نے اپنے علم کے اوپر کتنا عمل کیا تھا؟ ہر انسان کو پتہ ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز حلال کی ہے اور کون سا چیز حرام کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح سمجھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ٹائم بھی ہو گیا ہوا ہے،
اسی لیے میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں اور میرے دین اسلام کے نوجوان ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو ابھی 2 دن کا سمے ملا ہوا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں اگر خلوص للہیت کے ساتھ اگر اللہ کی عبادت نہیں کیا، اس میں کیجئے، اللہ کو منائیے اور یہ ارادہ کیجئے کہ اے اللہ مجھے جب تک کہ زندہ رکھیے گا، اے اللہ مجھے توفیق دیجئے، میں آپ کی خلوص للہیت کے ساتھ میں عبادت کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے فرمان کے مطابق اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں زندگی بسر کروں گا، اور میں 5 وقت کی میں نماز پڑھوں گا۔ وقولوا قولی ھذا واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔